السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ وقال تعالى في موضع آخر أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں مبارک ایام مرحمت فرمائے کہ جس میں ہم تھوڑی سی نیکی کریں تو بہت سارے اجر و ثواب سے ہم ہمکنار ہوتے ہیں۔ بادہ واقع نامدار تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت لاکھوں کا درود و سلام نازل ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں وہ ہے عید قرباں، اطاعت و قربانی کے دو نمونوں کی سالانہ تجدید۔ یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے دو عیدیں یعنی دو ملی تقریبات مقرر کی گئی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ گویا عید الاضحیٰ مسلمانوں کا دوسرا ملی تہوار ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل اس روز اللہ کے ایک بندے نے جذبہ ایثار و قربانی کی ایسی نادر مثال پیش کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو اتنی بھائی کہ اسے قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا گیا۔ عید قرباں اللہ کے اسی بندے کے جذبہ ایثار کی یادگار ہے۔ اللہ کے اس بندے نے خواب میں اپنے کو اپنے نور نظر لخت جگر کے حلقوم نازک پر چھری پھیرتے دیکھا۔ یہ خواب اب عام انسانوں کا خواب نہیں تھا جسے خیالات پریشاں کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا۔ یہ ایسے شخص کا خواب تھا جو شرف نبوت سے سرفراز تھا، اور نبی کا خواب بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے بغیر کسی ادنا تأمل اور ہچکچاہٹ کے اس فریضے کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو گئے جس کی نشاندہی خواب میں کرائی گئی تھی۔ بیٹے سے کہا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بتلا تیرا کیا خیال ہے؟ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر گزریے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو ساتھ لیا اور ایک مقام پر جا کر فی الواقع لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لے لی
اور بیٹے کو کروٹ کے بل زمین پر لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، چھری اپنا کام کیا ہی چاہتی تھی کہ رحمت حق جوش میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ادائیگی کے جذبے سے سرشار اللہ کے اس بندے نے جب چھری پھیرنے کے بعد دیکھا تو ذبیحہ لخت جگر کی بجائے ایک جانور تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے بدلے میں دیا اس کو ایک بڑا ذبیحہ۔ اللہ کے اس خاص بندے کا یہ جذبہ اطاعت و ایثار بارگاہ صمدیت میں مقبول و محبوب قرار پایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ یہ تھے سیدنا حضرت ابراہیم اور ان کے سعادت مند بیٹے حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ عید الاضحیٰ میں لاکھوں جانوروں کا خاک و خون میں تڑپنا اسی واقعے کی یادگار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے شعار ملت بنا دیا ہے۔ برادران اسلام، اسلام صرف رسمی طریقوں سے یادگار منانے کا قائل ہے، نہ وہ ان مواقع پر اخلاق و شرافت کے ان حدود کو پھاند جانے کی اجازت دیتا ہے جو ایسے تہواروں کے موقع پر دوسرے مذاہب و اقوام میں عام طور پر مشاہدے میں آتا ہے۔ اسلام نے اس واقعے کی یادگار کے طور پر جو ہر سال قربانی کا حکم دیا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس واقعے میں جو جذبہ اور روح کار فرما ہے اس کی سال بسال تجدید ہوتی رہے اور مسلمان اس جذبے اور روح سے ہر وقت سرشار رہیں۔ برادران اسلام، آئیے ایک لمحے کے لیے اس جذبہ و روح کو چشم تصور سے ملاحظہ کریں جو اس عظیم واقعے کے اندر کار فرما تھی۔ سیدنا ابراہیم ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھنے والے نوری وجود نہ تھے، بلکہ اسی مشت خاک کے بنے ہوئے پیکر خاکی انسان تھے۔ ان کے پہلو میں بھی وہ مضغے گوشت تھا جسے دل کہا جاتا ہے، جس میں اولاد کی بے پناہ محبت موجزن رہتی ہے اور اولاد کی ذرا سی تکلیف پر ہر وقت آمادہ گریاں۔ پھر یہ اولاد بھی عام اولادوں کی طرح نہ تھی، بلکہ عمر بھر کی آہے سحرگاہی اور نالہائے نیم شبی کے بعد بڑھاپے کی اولاد تھی، جس سے فطرتاً محبت بھی شدید تر ہوتی ہے۔ بڑے چاؤ اور ارمانوں سے اسے پال رہے تھے۔ اس پر مستزاد یہ واقعہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی تھیں۔ ان کی حیثیت گل نو دمیدہ کی سی تھی، جس پر اپنے تو اپنے بیگانے بھی نقد دل و جان گنوا بیٹھتے ہیں۔ پھر اس عمر میں وہ کیا کیا ولولے اور منصوبے ہوں گے جو والدین کے دل میں صاحبزادے کے لیے اور خود بیٹے کے دل میں اپنے لیے پیدا ہوتے ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے یہ امتحان لینے کی کوشش کی گئی کہ باپ بیٹوں کے دلوں میں میری محبت زیادہ ہے یا دنیاوی تعلقات و آسائش کی، تو دونوں نے دنیاوی آسائشوں سے دامن جھٹک کر
اطاعت و انقیاد اور محبت الہی کا بے مثال ثبوت پیش کر دیا۔ اس آزمائش میں باپ کا محبت بھرا دل کانپا، نہ بوڑھے اور کمزور ہاتھوں میں لرزا ہوا۔ اسی طرح اللہ کی محبت اور والدین کی اطاعت سے سرشار بیٹے نے سکون اور آرام سے باپ کے اشارے پر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے محبت الہی کا بے مثال نمونہ پیش کیا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے والدین کی اطاعت کیشی اور نیاز مندی کا۔ کیا انسانی تاریخ محبت الہی اور ایثار و قربانی کی اس سے بہتر مثال پیش کر سکتی ہے؟ اور کیا والدین کے احترام و اجلال اور اطاعت کیشی کی کوئی نظیر اس سے بہتر مل سکتی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیش کی؟ برادران اسلام، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دراصل زندگی کے دو نمونے ہیں۔ ایک نمونے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں اور محبت الہی کے جذبے سے سرشار انسان ان تقاضوں سے کس طرح عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمونے سے یہ پہلو نمایاں ہیں کہ ایک صالح معاشرے میں والدین کی اطاعت و فرما برداری کے حدود کیا ہیں۔ برادران اسلام، یہی دو حقیقتیں ہیں جن پر قرآن نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ہر مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت و وحدانیت کے ساتھ والدین کی اطاعت اور ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی اور ماں باپ سے بھلائی کرو۔ سورہ اسرائیل آیت نمبر 22۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ سورہ بقرہ میں بنو اسرائیل سے جس معاہدے کا ذکر ہے اس میں بھی الہ واحد کی عبادت کے بعد جس چیز کا حکم دیا گیا تھا وہ یہی والدین سے حسن سلوک کا تھا، جس کا اولین تقاضا اطاعت والدین ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یاد کرو اس وقت کو اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان سے پیش آنا یعنی حسن سلوک کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ معزز سامعین و ناظرین، الغرض الہ واحد عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک اور ان کی اطاعت کیشی کو ضروری قرار دے کر اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ربوبیت کبریٰ کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب ربوبیت صغریٰ کے تقاضوں کو سمجھا جائے۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ والدین کس محنت و محبت سے اور کتنے ایثار کے ساتھ اپنا خون جگر پلا پلا کر اولاد کو پروان چڑھاتے ہیں اور بچپن سے لے کر جوانی تک کے دشوار گزار مراحل کو وہ کس طرح طے کرتے ہیں، ایسے احسان ناشناس لوگ اس حقیقت کے عرفان سے بھی قاصر رہتے ہیں کہ اللہ بزرگ و برتر نے ہمیں
خلعت وجود سے نواز کر ہم پر کتنا بڑا کرم کیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، عید قرباں محبت الہی اور اطاعت والدین کے ان نمونوں کو دہراتی ہے جو سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام نے آج سے ہزاروں سال قبل پیش کیے تھے، اور یہ عید اللہ تعالیٰ کی ویسے ہی محبت اور والدین کے ساتھ اسی طرح کے حسن سلوک اور اطاعت کیشی کا مطالبہ کرتی ہے جو اس کے پس منظر سے نمایاں ہے۔ یہی وہ تقویٰ اور حقیقت ہے جو قربانی سے مقصود ہے، ورنہ اللہ کو نہ خون سے کچھ غرض ہے نہ گوشت کی طلب۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حج میں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے یہاں نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، وہاں کوئی چیز پذیرائی پاتی ہے تو صرف تقوی ہے جو اس قربانی سے ابھرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کی راہ میں قربانی کرنے والے والدین کیا اپنے اندر یہ جذبہ پاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اولاد کی محبت ثانوی چیز ہے، اور اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کے حدود توڑنے نہیں چاہیے؟ جن کے والدین زندہ ہیں وہ قربانی دیتے وقت ذرا یہ بھی سوچ لیں کہ اس عمل قربانی میں اطاعت والدین اور ان سے حسن سلوک کی جو روح کار فرما ہے، کیا اس کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے حکم یعنی قربانی پر عمل کرنے میں، حکم قربانی پر عمل کرنے میں تو وہ کوشاں ہوں، لیکن اللہ کے دوسرے حکم اطاعت والدین اور ان سے حسن سلوک کے معاملے میں وہ مجرمانہ تغافل کا شکار ہوں؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً عید الاضحیٰ کا دن ہمارے لیے قابل غور اور لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہٰ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر یہ جذبہ کار فرما کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ صرف اور صرف تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں اور اس دنیا کے بعد جو آنے والی دنیا ہے، اس زندگی میں اور آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں تو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں بھلائی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔